بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. مہک چوہان نے ایک سوال کیا ہے جو ان کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ڈیورسی ہوں، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اللہ نے مجھے کوئی بچہ نہیں دیا، جہاں میری شادی ہوئی ہے ان کے 3 بچے ہیں. اب مجھے ہر لمحے ان بچوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، میں ایسے بہت تنگ آ گئی ہوں. مجھے یہ بتائیے میری کتنی ڈیوٹی ہے کہ ان بچوں کو میں سنبھالوں. نمبر 2، کیا میں فل ٹائم آیا ہوں؟ اور نمبر 3، کیا میری زندگی کی خوشیاں اور میرے جو خواب ہیں وہ کچھ چیز معنی نہیں رکھتے؟ مہک، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ تجربے سے نہیں سیکھتے انہیں کوئی نہیں سکھا سکتا. میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. جب ہم اسکول میں تھے تو جو لڑکا گھر جا کے یہ شکایت کرتے مجھے آگے جگہ نہیں ملتی، تو یہ شکایت ہمیشہ جھوٹی ہوتی تھی. اگلی سیٹوں پہ آنے کے لیے وہاں لڑکے ہی بیٹھتے ہیں نا، پر جو لیٹ آئے گا اس کو وہاں جگہ نہیں ملے گی. اسی طور پہ جو سب سے پھڈی اور پسڈی ہو، آخری نمبر اس کے آئے، وہ یہ کہے کہ ٹیچر میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھے نمبر نہیں دیتا، میری دفعہ پیپروں کی مارکنگ سخت ہو جاتی ہے، بورڈ والے دماغ خراب ہیں، بورڈ والے سخت کر دیتے ہیں. اب سوچئے وہاں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ نمبر، زیادہ مقام، زیادہ عزت مرتبہ ملتا ہے، آپ کو نہیں ملتا. اس پہ بھی آپ اپنی غلطی نہیں مانتے. غلطی مان جائیں تو آپ ایف اے میں جا کے ٹھیک ہو جاؤ گے، غلطی مان جاؤ تو بی اے میں جا کے ٹھیک ہو جائے، اور نہیں تو میں نے بہت سے نکمے، نکھٹو، نکھد یونیورسٹی میں جا کے ٹھیک ہوتے دیکھے کہ اب تو آخری تعلیم گاہ ہے، اس میں تو ہمیں بہت ساری اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ نہیں ٹھیک کرتے. اب آپ سوچئے کہ آپ کو ڈیورس ہوئی اور آپ کا بیبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا جو نظام ہے بچہ پیدا کرنے کا وہ اب آپ کے بھی علم میں ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرانا چاہیے تھا، شادی سے پہلے کراتے، پہلی شادی سے پہلے آپ نہیں مانے، ابھی ڈیورس کے بعد بھی آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کروایا. اب جو آپ کی شادی ہوئی ہے وہ اسی کمپرومائز پہ ہوئی ہے کہ اس میاں نے آپ پہ رحم کھایا ہے کہ ڈیورسی ہے، ماں بھی نہیں بن سکتی، یعنی آپ آسان لفظوں میں یوز لیس ایک رول ہے زندگی میں. تو انہوں نے آپ کو اپنی زوجیت میں لیا ہے تاکہ ان کے 3 بچے، کیا بچے جو چھپے ہوئے تھے، اب ان کی بیوی مر گئی یا ڈیورسی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بچے آپ سے شادی سے پہلے اناؤنسڈ ہوں گے کہ میرے یہ بچے ہیں، اور آپ وہاں جا کس لیے رہے ہو. جیسے ہم تعلیمی ادارے میں پڑھنے جاتے ہیں، جیسے ہم جاب کرتے ہیں وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ایسے جب ہم شادی کرتے ہیں، کنواری لڑکی کی شادی اور طرح کی ہوتی ہے، ڈیورسی کی اور طرح کی ہوتی ہے. اب اگر آپ اس حقیقت کو نہیں مانو گے، ضد کرو گے، ہٹ دھرمی کرو گے، اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آپ کو عمر بھر ان بچوں پر اپنی محبت نچھاور کرنی ہے، بائی ڈیفالٹ کرنی ہے. اب اس کو ری ڈیزائن کرو کہ آپ کی زندگی میں گیپ ہے، اپنے بچے نہیں ہیں تو یہ بچے آپ کے ہو جائیں گے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن لڑکیوں نے اپنے میاں کے 6 بچوں کو اپنا عاشق اور دیوانہ بنا لیا، ان کی وہ جگت ماں بن گئی. اٹس ویری ایزی، آپ آسانی سے کر سکتے ہو. ویسے اور کرنا کیا ہے؟ اگر ان سے پیار نہیں کرنا، ان کا خیال نہیں کرنا، انہیں پالنا نہیں ہے، تو کیا آپ کے اندر ممتا شریف نہیں ہے؟ اس ممتا کو اگر وہ سوئی ہوئی ہے تو جگائیے. اب میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ میری کوئی خواہشات نہیں ہے. میرے بچے اگر خواہشات گھوڑے ہوتے نا تو دنیا کے سارے احمق ان گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، مگر خواہشات تو گھوڑے نہیں ہیں. اب خواہشات کے بارے میں جو دنیا میں کہا جاتا ہے وہ یہ کہ خواہشات پہ قابو رکھو اور ان پہ سواری کرو. آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنی خواہشات کو اپنے اوپر سوار کر رہے ہو، تو نتیجتاً آپ کی زندگی میں سے جو دوبارہ خوشی لوٹ کے آئی ہے، یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کی محبت
ان کے بچے بڑے ہوں گے ان کی محبت، اور آپ اس گھر میں ایک پارٹ اینڈ پارسل بن جاؤ گے۔ دوسری صورت ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کے گھوڑوں پہ بیٹھو گے، اپنے میاں کو بھی لڑو گے، ان سے بھی بد زبانی کرو گے کہ میں کو آیا ہوں، یہ جملہ کہنے کے بعد اس گھر میں آپ ٹک نہیں سکتے، نہ کوئی بچہ منہ لگائے گا۔ آیا تو تنخواہ پہ رکھی جاتی ہے کم پیسوں میں، اور آیا کے نخرے بھی نہیں ہوتے، آیا اس مرد کے ساتھ نہ سو سکے گی، نہ جاگ سکے گی، نہ اس گھر میں اس کو اونرشپ ہوگی، نوکر ہی ہوتا ہے۔ اتنی ساری آیا ہوتی ہی مل جائیں گی، کھانا بھی پک جائے گا، کپڑے بھی دھل جائیں گے، زندگی بھی چل جائے گی، آپ بھی واپس آ جاؤ گے، اور واپس آ کے 2 ڈیورسوں کا تمغہ لے کے کیسے جیو گے؟ سو اٹس اے کوشچن، یہ 1 لاکھ روپے کا کوشچن ہے، اس پہ آپ کو وہ کرنا ہے۔ ویسے آپ کو میرا خیال ہے برین بوسٹر کی بھی ضرورت ہے، سکون کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی سوچوں میں تھوڑا توازن آ سکے۔ برین بوسٹر اور سکون ان خواتین کے لیے ہوتا ہے جن کو انگزائٹی بڑی ہوتی ہے، الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہیں، پھر نیند بھی خراب ہوتی ہے، خوشی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو ایسی نادانی مت کیجیے، آپ میں نادانی کرنے کا کافی پوٹینشل موجود ہے، اور کبھی ان بچوں اور میاں کا کام کرنے کا گلہ اپنے ماں باپ تک بھی مت کیجیے گا۔ اب وہاں بھی ناپسندیدہ اور ایسی لڑکیاں جو گلے اور شکوے اور خود وہ یوں سمجھے بائی ڈیفالٹ کمی کمزوری کا شکار ہوتی ہیں، تو میرے بچے آپ محبوب بھی نہیں بن سکو گے، مطلوب بھی نہیں بن سکو گے، مقصود بھی نہیں بن سکو گے۔ تو آپ سوچو، ایک ریجیکٹڈ اور دوبارہ ریجیکٹڈ لڑکی کے طور پہ جینا آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اختر عباس کو اجازت دینے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتا دوں، 31 اگست کو ہم نے ان تمام بیٹیوں کے لیے ایک بہت عمدہ 1 ڈے ٹریننگ کا انعقاد کیا ہے، اور بی دا بیسٹ ورژن آف یو، یہ ان بچیوں کے لیے جن کے سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جاب کر رہی ہوں، شادی سے پہلے ہوں، شادی کے بعد ہو، کسی لیڈرشپ رول میں ہو یا گھر میں ہو، کچھ نہ کر رہی ہوں، یہ ان کے لیے ہے، تاکہ انہیں زیادہ زندگی میں خوبصورتی اور زیادہ ان کی امپورٹنس، لوگ بھی ان سے انسپائر ہوں۔ وہ بھی پہلے ہمارا جو کورس تھا، اور اس نے ہزاروں زندگیوں کو بنایا، بہتر کیا، امپروو کیا، ابھی ہم نے اس کو لائیو کرنے کا تہیہ کیا ہے انشاءاللہ۔ یہ 1 دن کی ہے، صبح 10 بجے سے 3 بجے تک۔ اس کی ہم نے کاسٹ بھی بہت تھوڑی سی رکھی ہے، اس میں چائے بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ایک سرٹیفکیٹ جس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ بھی ملے گا، اور 31 سنڈے ہے، صبح 10 سے 3 بجے تک۔ لاہور سے باہر والی بچیاں وہ بھی آ سکتی ہیں، لاہور والے کو تو ضرور آنا چاہیے۔ سیٹس آر لمیٹڈ، سو رش اینڈ رجسٹر یور سیلف ٹوڈے۔ 0332 746 8746۔ میں ہوں اختر عباس، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔